الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات کچھ رونما ہو رہے ہیں، کچھ انٹرنیشنل دباؤ آ رہا ہے، کچھ عمران خان صاحب نے آج جیل میں جو انوکھا کام کیا، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ کا جلسہ اور اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں جو ہیں وہ اس ویڈیو کا موضوع ہیں۔ سب سے پہلے بات عمران خان صاحب کی شروع کرتے ہیں کہ آج انہوں نے جب معزز عدلیہ وہاں پر لگی ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، اور اس میں عمران خان صاحب جب عدالتی کارروائی سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد صحافیوں سے چند لمحات انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے 2-3-4 باتیں کی، مگر اس میں ایک کمال کی بات جو انہوں نے کی کہ انہوں نے ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے اچانک کیمرے کی طرف دیکھا اور کیمرے کی طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ ہیلو کرنل، یعنی انہوں نے میسج دینے کی کوشش کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میں پیغام دے رہا ہوں جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ جو حضرات میری مانیٹرنگ کر رہے ہیں، میں نے ان کو آواز دی ہے کہ میں عمران خان، انہوں نے ایسے ہی کہا ہیلو میں کرنل، میں عمران خان، اور اس کے بعد پھر وہ کہکا لگا، وہاں پر لوگوں نے انجوائے کیا۔ میں آج آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا۔ کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں آزادی نہیں پکڑائی جاتی، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہی قوم پھر اس کو اللہ تحفہ دیتا ہے آزادی کا۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ سب اپنے حقوق کے لیے نکلیں۔ آج جب اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کی ملاقات وکلا سے ہوئی اور انہوں نے الیکشن کے متعلق صورتحال کے متعلق پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ جبر تشدد کا نظام اسی طرح جاری ہے۔ کل کا واقعہ جو خیال کاسترو صاحب کا فیصلہ آباد میں ہوا، اس کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی قوم کے نام ایک پیغام جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر مجھے الیکشن سے پہلے مجھے 3 دن موقع دے دیا جائے، میں جلسے کر سکوں پورے ملک کے اندر، میں ایک جلسہ بھی کر گیا تو یہ پورے ملک کا جو انتخابی نقشہ وہ تبدیل ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب سے آج وکلا کی ملاقات ہوئی ہے، اسی سلسلے کے اندر نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا میڈیا پر ایک بیان جاری کیا، اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اور کچھ اپنے حلقے والوں کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی میں عمران خان صاحب کا پیغام لے کر آپ کے پاس میانی شہر، حافظ آباد جو ہمارے یہاں PP71 میں قصبہ ہے، کلش شریف، کلیان پور اور نمتاس، چک سیدہ، ان تمام ایریاز میں آ رہا ہوں، اور یہ جو حقیقی آزادی کا ہمارا سفر ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس کا حصہ بنے۔ عمران خان صاحب نے ہمیں نامزد کیا ہے ان حلقوں میں، اور اگر ہم قیدی نمبر 804 کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کے نامزد کیے گئے نمائندگان کو ووٹ دینا ہے، سپورٹ کرنا ہے، انہیں اپنے حلقوں میں ان کی پذیرائی کرنی ہے اور ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں آپ سب کی دعاؤں سے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے کہ ہر طرف عمران خان صاحب کا ایک ووٹ بینک ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر ہمیں آپ نے کامیاب کرنا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کامیابی کے بعد کہ ہر طرف ایک تو عمران خان صاحب کے نامزد امیدواران جو ہیں وہ ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب کو ہم جیل سے باہر لانے کا سبب بن سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج ملک کے اندر لا قانونیت ہے، ظلم و جبر ہے، اور جو خوف کی فضا لوگوں سے زبردستی پریس کانفرنس اور ان کی وفاداریاں چینج کروانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، بیانات لیے جاتے ہیں، اور اوپر سے فون آتے ہیں اور مرضی کے فیصلے، غریب کو کوئی انصاف نہیں ہے، امیر جو ہے وہ ویسے ہی قانون سے اوپر ہے۔ اس سب کے لیے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ہمارے ساتھ نکلنا ہے، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کی ہوگی۔ بہت شکریہ۔
آج صحافیوں کا عالمی دن تھا اور صحافت کے عالمی دن کے مناسبت کے حساب سے پاکستان کے اندر تمام صحافیوں نے ایک پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا ہوا تھا، جس کے اندر بڑے بڑے صحافی اور دیگر جو قلم کار لوگ ہیں اور علم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ شامل تھے۔ اس میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اس کے علاوہ اطہر من اللہ صاحب جو ہے ان دونوں نے شرکت کی۔ سب سے جو خوبصورت باتیں کی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، مگر اطہر من اللہ صاحب نے چند لفظوں میں یعنی کوزے میں دریا کو بند کیا اور 76 سالہ تاریخ کے اندر جو غلطیاں ہم نے کی، جو ہم نے نقصانات اٹھائے، وہ انہوں نے چند لفظوں کے اندر بیان کیا۔ سچائی سچائی ہی رہتی ہے، جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے۔ اگر اظہار رائے 75 سال اس کی قدر کی ہوتی، ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان 2 لاکھ ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے۔ عالیہ حمزہ جو لاہور سے حمزہ شہباز شریف کے مد مقابلہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور اس وقت وہ آپ کو پتا 9 مئی کے واقعات کے سلسلے کے اندر ان کو جیل کے اندر مقید کیا ہوا ہے۔ آج جب ان کو معزز عدلیہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس موقع پر انہوں نے اپنا پریزنر وین کے اندر سے ایک بیان ریکارڈ کروایا جو سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے تمام حلقے کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس جبر تشدد کے نظام کو مٹانے کے لیے میرا ساتھ دیں اور گھر گھر جا کر میری جگہ پر کمپین کریں، اور تاکہ میں اس جبر تشدد کا نظام چلانے والوں کے خلاف کامیابی حاصل کر سکوں اور عمران خان صاحب کی آزادی اور غلامی کا جو تصور ہے اس میں بھرپور حصہ لیں تاکہ آپ ایک آزاد معاشرے کے آزاد شہری کی طرح جی سکیں۔ الیکشن میرا نہیں، پورے پاکستان کی ہر ماں، بہن، بیٹی، باپ، بیٹے، بھائی کا الیکشن ہے۔ میں نے 9.25 مہینے یہاں جیل میں گزارے ہیں اس ناانصافی کے خلاف۔ نہ صرف میرے حلقے کے ووٹ آپ لوگوں نے ایک ایک گھر جا کر میرے لیے ووٹ اکٹھا کرنے، بلکہ میرے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے۔ یہ جیل کا بدلہ ووٹ، ظلم کا بدلہ ووٹ، اور میرا انتخابی نشان ہے ڈائز، یعنی جو لڈو کے دانے ہوتے ہیں، ویسے تو ہمارا نشان خود جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کا آن لائن پہلا جلسہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا، مگر جس وقت جلسہ شروع ہوا اس وقت شارک مچھلی اچانک سمندر میں آ گئی اور سمندر میں آ کر وہ کیبل کو کاٹتی رہی۔ جتنی دیر پاکستان تحریک انصاف کا آن لائن جلسہ جاری رہا، شارک مچھلی نے اپنا وار کیبل پر جاری رکھا، اور جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کا آن لائن جلسہ ختم ہوا، شارک مچھلی بھی واپس چلی گئی اور انٹرنیٹ بھی پاکستان میں بحال ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے آج جیل کے اندر جب صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک میسج جو ہے وہ عوام کے نام دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ یہ 17-18 ماہ جو وہ شہباز شریف صاحب کر کے گئے ہیں، اب جو نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو لایا جا رہا ہے، وہ کون سا طریقہ جو وہ اختیار کریں گے، وہ کون سی گتھی ہے جو نواز شریف صاحب آپ سلجھائیں گے جو پہلے ان کے بھائی سے نہیں سلجھی۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھا جائے گا یہ معاملات کس طرف کو لے کر جاتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ تباہی انہوں نے پہلے کی ہے، اس کے بعد اب جو پاکستان کی اکانومی کے حالات ہیں، جو ملکی حالات ہیں، جو صنعتی حالات ہیں، جو خارجی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، وہ اس کے بعد ان کے لیے سروائیول جو ہے مشکل ہو جائے گی۔ اس پر ایک صحافی نے سوال کرتے ہوئے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا کریں گے؟ نواز شریف صاحب تو 2/3 اکثریت جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ 2/3 اکثریت لے لیں، 4/3 اکثریت لے لیں، جو بھی کر لیں، لیکن ان سے معاملات کنٹرول نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات انہوں نے جو بڑی کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر جو جبر تشدد چل رہا ہے، جو میرے بندے توڑے جا رہے ہیں، جو بندے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جو ان کو سپورٹ کرنے والے بندے ہیں وہ بھی ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود میں حوصلے میں ہوں اور میری عوام جو ہے وہ میری کمپین کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ایک اچھا رزلٹ دیں گے۔ ہم جتنی بھی سیٹیں لے جائیں لیکن ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے۔ ہم بہتر سمجھیں گے اگر ہمارے پاس اکثریت آئی تو ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بہت ساری تبدیلیاں پاکستان کے اندر کریں گے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے پھر ہم اپوزیشن کے اندر بیٹھیں گے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اور عمران خان صاحب کا جہاں توشہ خانہ کیس ہے، وہاں ایک القادر ٹرسٹ کا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، وہ چل رہا ہے۔ ہائی کورٹ جو ہے اس کے اندر اپیل دائر کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ اسی طرح جو عدت کیس ہے اس کے اوپر
آج سٹے آرڈر جاری ہو گیا اور سٹے آرڈر جاری ہونے کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ بھی کھٹائی کے اندر پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے معزز عدلیہ کو بتایا کہ یہ ایک سیاسی کیس ہے اور ایک توہین امیز طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو ذلیل کرنے کی خاطر یہ کیس بنایا گیا ہے. اس میں کوئی چیز جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اس کے اوپر معزز عدلیہ نے اب یہ جو ہے معاملات جو ہے ان کو ٹیک اپ کر لیا. دوسری پاکستان مسلم لیگ کے کچھ لوگ ہیں جن کو ٹکٹیں نہیں ملی، وہ ناراض ہو گئے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. چترال کے اندر اور دوسرے ادھر ادھر دوسرے جو علاقے ہیں پنڈی کے نزدیک جو پوٹھواری علاقے ہیں وہاں پر 2-3 آدمی ایسے ہیں، میں نام ان کا نہیں لیتا جب تک بات کنفرم نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے پاکستان مسلم لیگ جو ہے اسے ایک قسم کی لا تلقی کا اظہار کیا ہے، جس میں سرفریز خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فاصلہ اختیار کیا ہے. باقی لوگ جو ہیں انہوں نے لا تلقی کا اظہار کیا. آنے والے دنوں کے اندر یہ کھیل جو ہے مزید تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ جو 20-22 جو باضمیر افراد ہیں جن کو انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں، اس کے بعد جو لوگ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ کے پرانے کینڈیڈیٹ تھے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جب آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئی، یعنی ان کو لایا گیا، تو اس وقت انہوں نے میڈیا سے بات کرنے کی کوشش کی. تو جو انسپیکٹر تھا پولیس کا اس نے جو ہے میڈیا والوں کو بھی روکنے کی کوشش کی اور یہ ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جو ہیں ان کو بھی روکنے کی کوشش کی کہ آپ میڈیا پر بات نہ کریں. ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جو ہے وہ ڈٹ گئی. انہوں نے کہا میں 8-9 ماہ سے جیل کے اندر ہوں، اب مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں میڈیا سے بات کر سکوں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں ایک الیکشن لڑ رہی ہوں. یہ چیز ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ نے جب انسپیکٹر کو بتائی تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہوں لیکن ہماری مجبوری ہے. لیکن پھر بھی جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جو ہے انہوں نے ڈٹ کر جو ہے وہ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں 76 سال کی عمر کی ایک عورت، بوڑھی عورت ہوں جس سے نواز شریف ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ڈرتے ہوئے یہ سارے کام کر رہا ہے. مجھے جیل سے باہر آنے نہیں دیا جا رہا جبکہ میری طبیعت بھی خراب ہے. یہ ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا. اسی طرح پرویز الہی صاحب جو ہے آج عدالت کے اندر پیش ہوئے تو انہوں نے حیران کن طریقے سے آج پھر جو بیان دیا میڈیا کے سامنے، انہوں نے کہا کہ میں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا، آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور آنے والے وقت کے اندر میں بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کروں گا اور میری پوری فیملی جو ہے وہ ڈٹ کر اپنے سٹانس پر کھڑی ہے. جہاں سے ہم نے دوستی کا سفر شروع کیا تھا اس کو ہم پوری طرح نبھانے کی کوشش کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نے حافظ آباد کے اندر جلسہ کیا، جو جلسہ ہوا ہے کھانے وال کے اندر، وہاں پر جو معاملات ہوئے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب معاملات ہوئے ہیں. کھانے وال کی عوام نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا. کچھ لوگ جو کرائے پر لائے گئے تھے، کسی کو راشن کا لالچ دیا گیا، کسی کو کوئی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کسی طریقے سے گھیر گھار کر جو ہے جلسے کے اندر لایا گیا. تو یہ سارے معاملات ہونے کے بعد نہایت مایوس کن جلسہ ہونے کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کا پارا بھی ہائی ہوا اور وہاں پر جو تقریر کی ہے وہ تقریر کرنے کی تھوڑی سی تقریر کی اور اس کے بعد پھر جو تمام میٹنگز ہیں وہ کینسل کرنے کے بعد وہاں سے چلے گی. اب یہ معاملات ہو کیا رہے اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب نے 9 منٹ تقریر کی. انہوں نے جو اپنا مائک ہے وہ مریم نواز کے حوالے کیا. پھر جو کچھ بھی وہ ہوا تمام کوریج جو ہے سوشل میڈیا پر آ چکی ہے، اس کی بھی آنی شروع ہو گئی ہے. بہرحال کہ عوام جس کو جبر کے ذریعے روکنے کی کوشش کی، پاکستان تحریک انصاف جس کو توڑنے کی کوشش کی، جس کے کینڈیڈیٹ توڑنے کی کوشش کی، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کا سمبل بھی چھینا گیا. مگر عوام نے جو سمبل ملا اس پر اللہ کا شکر کیا. لوگ کہتے ہیں ہمیں نہ پاکستان تحریک انصاف سے غرض ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سے غرض ہے. ہمارا جو ہے لوگو ہے وہ قیدی نمبر 408 ہے اور اسی کے لیے ہم جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. لوگوں نے اپنے طور پر مختلف میمز بنا کر چلانے شروع کر دیے ہیں. یعنی جس کو کسی کو 4 پائی ملی ہے، کسی کو بینگن ملا ہے، کسی کو جو کچھ بھی ملا ہے، وہ جس طرح اپنا لطیف کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے تو ایک بلہ مانگا تھا، انہوں نے ہمیں پورا جہیز ہی دے دیا. یہ ساری بات لطیف کھوسا صاحب نے کی. اب حکومت پاکستان جو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ کیا کریں، کدھر کو جائیں کہ ہم نے ایک بلہ چھینا تھا، یہاں تو ہزاروں بلے بنا دیے. کسی نے بینگن کا بلہ بنا دیا، کسی نے کسی اور چیز کا بلہ بنا دیا. یعنی ہر چیز کو انہوں نے اس طریقے سے مینج کیا. پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے کمال مہارت سے وہ سارے کام کیے. اور دوسری طرف جو حالات و واقعات جو ذرائع کے مطابق خبریں سوشل میڈیا پر اس وقت گردش کر رہی، کچھ ویڈیوز آ گئی ہیں کہ ایک علاقے کے اندر کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ 5-5 ہزار روپے جو ہے یا 2-2 ہزار روپے بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو جلسوں میں بلانے کے لیے پیسے خرچ کر رہی ہے. لاہور کے اندر ایک پارٹی ہے جس کا تعلق پراپرٹی سے اور وہ بڑا ٹائکون ہے اور ایک
بڑا نام ہے اس کا پاکستان کے اندر، وہ جناب انہوں نے یہ لانچ کیا. اسی طرح استحکام پاکستان کے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے یہ لانچ کیا کہ جو بھی ہمارا جو دفتر بنائے گا، جو کچھ ہمارا کام کرے گا، ہم اس کو پیسے بھی دیں گے، اس کو خرچہ بھی دیں گے، چائے پانی کا خرچہ بھی دیں گے، لوگوں کی آؤ بھگت کے لیے ان کو فرنیچر بھی دیا جائے گا. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی عوام اس طرف کا منہ نہیں کر رہی. ایک وہ بندہ جو جیل کے اندر خود بیٹھا ہوا ہے، عوام اس کے لیے تگ و دو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف جو حکومت پاکستان ہے وہ آج اس نے جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا اس کے اوپر ریویو پٹیشن لے کر وہ چلی گئی ہے. اس کے اوپر حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک فریق بن کر سامنے آئی، جس طرح انٹرا پارٹی الیکشن کے درمیان جو ہے الیکشن کمیشن صاحب جو ہے وہ ایک فریق بن کر سامنے آئے تھے. حکومتی وکیل یا اٹارنی جنرل ان کو کہہ لیں، رضوان عباسی صاحب جو ہے وہ اس کی پٹیشن جو ہے ان کی طرف سے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا یا حکومت جو ہے وہ اپنے موقع پر ڈٹی رہے گی؟ کیا معزز عدلیہ جو اپنا فیصلہ برقرار رکھے گی؟ یہ اب آگے چلے گا. پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پٹیشن دائر کی گئی ہیں، کو سائفر کے متعلق، کو القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ اور اس طرح دیگر جو چیزیں اور جو بھی کیسز عمران خان صاحب کے، اس میں بہت ساری جو ہے کیسز ان کے اوپر وہ ڈائری نمبر لگ گیا. اب ان کو کاز لسٹ کے اندر شامل کیا جائے گا.